اور اس کے نام پہ کار لینا, پلنگ لینا, فرنیچر لینا, اور 1000 باراتی جائیں گے اس کا کھانا کھلانا, اور 1 لاکھ روپے کپڑا کے لیے دینا. پیدا ہوا بہار میں, کپڑا خریدے گا وہ جا کے دلی میں اور کلکتہ میں, کپڑا خریدے گا سکم میں جا کر کے, تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں نے شادی کا کپڑا سکم میں خریدا ہے. پیسہ یہ کما کے دیا تھا اس کو, اب بیچارہ وہ زمین بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اب انہوں نے اپنے داماد کو کپڑا دیا, گاڑی دیا, پیسے دیا, اور پوری زندگی ڈرتا ہے. ہزاروں گھر اجڑ گیا, مقروض ہو گیا, لاکھوں مکانات بک گئے شادی کے نام پہ. بیٹی کی شادی ہے, شہر کا مکان بیچ دیا. بیٹی کی شادی ہے, زمین بک گئی. بیٹی کی شادی ہے, گھر کے سارے زیور پرانے بک گئے. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کی بیٹی بوڑھی ہو گئی, باپ کی نیند حرام ہو گئی. رات میں جب دن بھر کام کر کے لوٹتا ہے, رات میں اس بیٹی کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو باپ کی ساری نیند حرام ہو جاتی ہے. آخر یہ تلک جہیز کا مطالبہ جس نے بھارت کو کھوکھلا کیا ہے, یہ ہندو سماج سے چل کے مسلم سماج میں بھی آج ڈیلا ڈال دیا ہے. اور ہمارے بھی لوگ پیسہ کما کر پیسے کی طرح پانی کی طرح بہا کر 50 لاکھ روپے شادی میں خرچ کیا, اور بھول گیا کہ ہماری طرح لاکھوں لوگ اس سماج میں رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہاں سے خرچ کرے گا. لڑکوں میں ایک بات پھیلے گی, وہ اس کو فلاں نے ایسا دیا ہے, مجھ کو بھی سسور دے گا. لڑکیاں بھی باپ سے مطالبہ کریں گی, فلاں کے باپ نے اپنی بیٹی کو 2 کروڑ کا زیور دیا ہے, آپ ہی مجھے دیں. یہ جو گھر میں آگ لگی ہے, گھر اجڑ رہا ہے, زمینیں بک رہی ہیں, باپ بھکاری ہو رہا ہے, بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں, اور جو جہیز نہ لائی ہے اس کو جلایا جا رہا ہے. وہ لاکھوں دلت بیٹیاں, وہ لاکھوں غیر مسلم بیٹیاں جو جہیز نہ لانے کی وجہ سے جن کو جلایا جا رہا ہے, کرسی میں باندھ کر ان پر کیروسین چھڑک کر ان کو جلایا جا رہا ہے. روزانہ اخبار میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. اگر واقعی پردھان منتری جی کا سینہ 56 انچ چوڑا ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ ان کے سینے میں ہے, تو میں کہتا ہوں طلاق کی بات بعد میں کرنا, پہلے یہ کروڑوں بیٹیاں جو بن بیاہی گھر میں ہے, اور وہ بیٹیاں جن کے بدن میں کیروسین چھڑک کر آگ لگایا جا رہا ہے, جن عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور عورت کی پیدائش کی وجہ سے عورت کے باپ کو بھکاری بنایا جا رہا ہے. جو کام عورتوں کی گریما کے خلاف, عورتوں کو جلانے والا, عورتوں کو بن بیاہی بوڑھی کرنے والا ہے, اگر تیرا سینہ چوڑا ہے تو پارلیمنٹ میں سارے ممبر مل کر کے بیٹھ کر ایک بل پاس کر دے. اگر کوئی جہیز کا ڈیمانڈ کیا, گاڑی کا, کپڑے کا, اسے 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا, اسے جیل کی سزا دی جائے گی. یہ قانون تو بنا دے. اگر پورے بھارت سے تلک اور جہیز کی غلط رسم کا اگر خاتمہ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے 50 سال تک کوئی دوسرا پردھان منتری نہیں بنے گا, پردھان منتری مودی ہی رہے گا. اگر مٹانا ہی ہے وہ غلط رسموں کو مٹا دے. اگر مٹانا ہی ہے تو ہندو مسلم کچھ نہیں, بھارت میں مطالبہ جہیز کو ممنوع قرار دے دیا جائے. کوئی جہیز کا مطالبہ, اسلام میں تو پہلے سے ہی حرام ہے, جہیز کا ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے, اور مطالبہ کرنا رشوت لینا ہے, اور رشوت لینے والا بھی مجرم اور رشوت دینے والا بھی مجرم. آقا دو جہاں نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبوی میں حضرت مولا علی کے نکاح پہ دے دیا, اور خطبہ نکاح پڑھ کے اس شادی کی رسم کو انجام دیا. نہ کوئی نیا جوڑا, اگر حضور چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتا, 1 لاکھ صحابی جنت کا کھانا کھا لیتے. حضور چاہتے تو جنت سے جوڑا آ جاتا, فاطمہ الزہرا ریشمی کپڑا پہن لیتی. سرکار چاہتے تو جنت سے زیور آ جاتے, فاطمہ الزہرا کو سر سے لے کے پاؤں تک زیور, جنتی زیور سے سجا دیا چاہتا. لیکن وہ حضور تو کرتے تھے ایسا, ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہمارے جیسے خربوں قیامت تک کلمہ پڑھنے والے غریب مسلمانوں کا کیا ہوتا؟ حضور اگر ایسا کر دیتے تو ہمارے لیے فرض ہو جاتا, اور ہم بھی دوسروں کے سامنے بھیک مانگ کر نہیں تو پان کے ڈنڈے ہی صحیح, اور ہم لوگ زیور دیتے اپنی بیٹی کو, اور ہم بھیک مانگتے تقریر کے بعد کہ حضرات میری 4 بیٹیاں جوان ہو گئی, یہ نذرانے کے پیسے بال بچوں کو پڑھانے, مکان کے کرائے میں خرچ ہو جاتے ہیں, بیٹی جوان ہو گئی, بھیک دیجیے تاکہ کپڑا دینا فرض ہے, زیور دینا فرض ہے. حضور نے بیٹی کو دیا ہے, وہ دینا فرض ہے, اور آپ چندہ دیجئے. تو سامنے والا ایک میرا بچہ جو کھڑا ہے وہ دیکھے گا مولانا 2 گھنٹے تک خطاب کرتا رہا,
सारा मजमा हमातन गोश होकर किताब सुनता रहा, सीने से कर्तो कबार झड़ता रहा, इस्लाम का महत्व सीने में बैठता रहा, आंखों से आंसू के कतरे बहते रहे, लोगों के दिलों में इस्लाम के कानून की अजमत बैठती चली गई। लेकिन जैसे ही मौलाना ने अपने लिए हाथ पसार के भीख मांगा, इनकी सारी इज्जतें पांव के नीचे दफन हो गई। अब कोई 10 पैसे दे रहा है, अब ये बच्चा मौलाना करेगा क्या? ये बेटी की वजह से भिखारी हो गया, बेटी की वजह से अभी मांगने वाला भिखारी हो गया। अब वह नौजवान क्या करेगा? मैं कभी बेटी पैदा ना करूंगा, अवलन तो शादी ही नहीं करूंगा। शादी करने का मतलब है औलाद, औलाद का मतलब है भीख मांगना, इसलिए शादी ही नहीं करूंगा। ख्वाहिशात की तकमील के लिए तवाइफा का कोठा खुला हुआ है, वहां चला जाऊंगा। ज़नाकारी को बढ़ावा मिलता है मुतालबे जहेज की वजह से, जहां जब मुतालबे जहेज होगा बलात्कार को बढ़ावा मिलेगा, और जब ज़नाकारी बढ़ेगी तब तब निकाह की अहमियत घट जाएगी। लोग शादी को बोझ समझेंगे और ज़नाकारी चोर दरवाजे से आसान हो जाएगी, जैसा कि आज हो गया है। शादी मुश्किल है, ज़िना आसान है। ज़िना आदमी 100 रुपए में कर लेता है, और शादी करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए। आज हमारी बुरी हरकतों ने शादी को मुश्किल और ज़िना को आसान बना दिया है। मुस्तफा जान रहमत अगर ऐसा कर दिए होते तो हम भीख मांगते, वो नौजवान शादी ही न करता। अगर शादी कर भी लेता तो औलाद का पता हमल में लगा लेता, अल्ट्रासाउंड करके कि बेटा है या बेटी, बेटा है तो जिंदा छोड़ देता, और बेटी रहेगी तो उसे मार देगा। एक बाप अपनी बेटी का कातिल हो गया, एक बाप अपनी बेटी को ज़बह करने वाला बन गया। किसने ऐसा दिन दिखलाया? इसी मुतालबे जहेज ने, इसी तिलक और जहेज की गंदी रस्मों ने हमने अपना चूल्हा सुलगा लिया, और करोड़ों गरीबों को हम भूल गए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, औरतों की हत्या हो रही है सिर्फ हमारी गलत नीति की वजह से। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी पुराने कपड़े में बगैर बाराती को खाना दिए हुए करा दिया, ताकि कयामत तक शादी आसान हो जाए। और जो भी मुस्तफा का गुलाम अपनी बेटी को शादी कराना चाहे और गुर्बत में जब शादी को मुश्किल समझे, उस वक्त फातिमा की शादी जो सादगी को लिए हुआ है उसको वो याद कर ले, उसका जीना आसान हो जाएगा, उसकी शादी आसान हो जाएगी। इसलिए मालिक मुख्तार कायनात के मालिक मुख्तार ने इख्तियारात की मौजूदगी में उन्होंने सादे ढंग से शादी की है। इख्तियारात की मौजूदगी में वो चाहते तो जन्नत से जेवर, जन्नत से लिबास, जन्नत से खाना आ जाता। हुजूर कहते हैं अगर मैं चाहूं उहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। ये इख्तियार मोहम्मदी है। इख्तियार की मौजूदगी में ये सादगी है, और इसी का नाम बहादुरी है, इसी का नाम ग्रेटनेस है, इसी का नाम महानता है, इसी का नाम अजमत है, इसी का नाम रिफत है। आकाए तोजा इख्तियारात की मौजूदगी में आपके घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग की सुलगती थी। 2-2 महीने तक हजरत आयशा फरमाती हैं सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। हुजूर चाहते तो जन्नत से मकान आ जाता मदीना में, लेकिन वही छोटा सा ज़ाहिरी एक हुजरा है। हुजूर खड़े हो जाए तो सर से वो हुजरे की छत लग जाए, और पांव फैलाए तो सरे अक़दस इस दीवार में, पाए अक़दस उस दीवार में लग जाए। ये है कायनात के मालिक मुख्तार का घर, जिस घर में इतनी सी गुंजाइश नहीं ज़ाहिरी तौर पर कि ठीक से सर और पांव फैलाया जा सके। उस घर में रहते कौन है? कायनात का मालिक मुख्तार, जिसकी तालीमात पर आज अमेरिका और यूरोप के दानिश्वर जब आज गौर करते हैं तो 1400 साल के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अमेरिका का दानिश्वर कहता है आए तो दुनिया में बेशुमार लोग, मगर मुस्तफा का जवाब बन के कोई नहीं आ सका। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। अमेरिका का वैज्ञानिक कहता है दुनिया के करोड़ों दानिश्वरों में सबसे लाजवाब दानिश्वर कोई है तो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है। वो कहने वाला कहता है he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। मजहबी और जमहूरी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान कोई हुआ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है। जरा कान खोल के सुन लीजिए, जब बात मेरी चली थी कहां से। ये मोदी आदित्य जोगी नाथ ये सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, मगर सरोजनी नायडू हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, हिंदू है।
وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مصطفیٰ کا قانون جب میں دیکھتی ہوں تو دنگ رہ جاتی ہوں. ڈیموکریسی جمہوریت ساری دنیا چلاتی ہے لیکن مسجدوں میں جمہوریت کا روزانہ 5 بار نظارہ ہو جاتا ہے. امیر اور غریب جب ایک ساتھ مل کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں, بادشاہ اور مزدور جب بازو سائیڈ بائی سائیڈ ٹوگیدر جب مل جل کر بازو بازو کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتی ہے جمہوریت ہے کہاں؟ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے مگر قبضہ چند مخصوص جاتی کے لوگوں کا ہے. امریکہ میں ڈیموکریسی ہے مگر قبضہ مخصوص لوگوں کا بہت دنوں تک رہا. افریقہ میں جمہوریت ہے مگر قبضہ کوروں کا تھا, اب دوبارہ قبضہ کاروں کا آیا ہے. جمہوریت, حقیقی جمہوریت, امیری غریبی کا فرق مٹ جائے اور گورے اور کالے کو سمان روپ سے عزت ملے. یا اگر جگہ ہے کہیں وہ مسجد ہے جہاں اذان کے بعد نمازی جمع ہوتے ہیں تو امیری غریبی کا فرق مٹ جاتا ہے اور یہ سارے کالے گورے مل کے ایک ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر, کوئی بڑا نہیں, بڑا ہے اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے. یہ ہے the base embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. جمہوریت کا بہترین تماشا 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. یہ برہمن تو بول رہی ہے مگر مسلم سوسائٹی میں ادھر چند سالوں سے ایک غلط نیتی پرویش کر گئی ہے. وہ غلط نیتی یہ ہے, یہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے, یہ بہار کا رہنے والا ہے, یہ بنگال کا رہنے والا بنگالی ہے, یہ گجرات کا رہنے والا گجراتی ہے, یہ مہاراشٹر کا رہنے والا مراٹھی ہے, یہ صاحب بنگال کا رہنے والا بنگالی گالی ہے, بہاری گالی ہے اور ہم بھیا ہے. اتر پردیش کا آدمی ہم بھیا ہو گئے, مہاراشٹر کا آدمی وہ ظالم اتر پردیش اور بہار کے دونوں بھائیوں کو ملا کے کہتا ہے یہ اتر بھارتی, یہ بھیا بمبئی خالی کر دو, بمبئی ہمارا ہے, ہم مراٹھیوں کا, مراٹھوں کی بمبئی ہے, تم یہاں سے بھاگو, تم لوگوں نے ہمارے شہر میں آ کے روزی روٹی لیا ہے. تو یہاں بہاری بنگالی اور وہاں دونوں بھیا. اور ہندوستان میں سب سے زیادہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ کیرلا کے لوگ ہیں, دوسرے نمبر پہ راجستھان کے لوگ ہیں, تیسرے نمبر پہ اتر پردیش کے ہیں اور چوتھے نمبر پہ بہار کے لوگ ہیں. اور بہار میں بھی وہ بھی سیوان چھپرا اس علاقے کے لوگ, ہر گھر کے لوگ سعودی عرب میں ہیں. یہاں کیرلا 100% شکشا ہے, وہاں یہاں بہاری, یہاں بنگالی, یہاں راجستھانی, یہاں مراٹھی, یہاں مہاراشٹر کا رہنے والا. تو بہاری میرے ہاں کے پلتا ہے, تو بہاری ہے گالی. اور سعودی عرب میں مراٹھی گئے وہ بھی ہندی مسکین, وہ اتر پردیش کا گیا وہ بھی ہندی مسکین, بنگال کا گیا وہ بھی ہندی مسکین, اور کیرلا کا گیا وہ بھی ہندی مسکین. جو جھاڑو لگاتا ہے وہ بھی ہندی مسکین, اور جو ڈاکٹر انجینئر 10 لاکھ ریال کماتا ہے مہینہ وہ بھی مسکین, سارے ہندی مسکین. وہاں رہ گئے ہندی مسکین اور وہاں سے لوٹ کے جب انڈیا آ گئے یہ بہاری, یہ بنگالی, یہ راجستھانی, یہ گجراتی, یہ دیہاتی, یہ شہری, یہ صاحب وہ گنگا کے پار کا, یہ گنگا کے اس پار کا. یہ شرارت, یہ جہالت نفرت پھیلاتی ہے, آپس میں دوریاں بڑھاتی ہے. یہ نیتیوں سے الیکشن کے موقع پر جب کوئی شیخ کا بچہ اٹھ جاتا ہے پٹھان بائیکاٹ کر دیتا ہے, جب کوئی انصاری اٹھ جاتا ہے ملک بائیکاٹ کر دیتا ہے, ملک اٹھ جاتا ہے بھول جاتا ہے یہ میرا بھائی ہے. مسجد میں ایک, قبرستان میں ایک, مدرسہ میں ایک, جلسہ میں ایک, لیکن جہاں ووٹ کی بات آ گئی وہ دوسری برادری کا, ہم تیسری برادری کے ہیں. اسی نیتی نے ہم کو کھوکھلا بنایا, اسی نیتی نے ہم کو ہلکا کر دیا. مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ مصطفیٰ نے کہا تھا کلکم بنو آدم و آدم من تراب. اب اسلام آ گیا ہے. وہ وقت گوروں کو عزت دی جاتی تھی, کالوں کو حقارت سے دکھا جاتا تھا, امیر کو عزت دی جاتی تھی, غریبوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا, وہ وقت ختم ہو گیا. اب اسلام آ گیا ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى. مصطفیٰ کہتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, گورے کو کالے پر, کالے کے گورے پر کوئی سپیریئرٹی نہیں. حضور کہتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کی اولاد کوئی کالی ہے, کوئی گوری ہے, کوئی شہری ہے, کوئی دیہاتی ہے, کوئی امریکی ہے, کوئی ہندوستانی ہے, کوئی عربی ہے, کوئی اجمی ہے, تم سب ہو آدم کی اولاد. اب فضیلت, عزت, سمان, پرتشٹھا, دولت اور مکان اور گھوڑا اور رنگ دیکھ کر نہ دی جائے گی. کالوں کا قصور کیا ہے کہ وہ کالا پیدا ہوا ہے,
وہ اللہ کی حکمتیں ہیں. کسی کو گورا کسی کو کالا اللہ پیدا کرتا ہے, کسی کو عرب میں کسی کو عجم میں, کسی کو امیر گھرانے میں کسی کو غریب گھرانے میں. وہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ جانتا ہے کس کے لیے کالا رہنا بہتر ہے, کس کے لیے گورا رہنا بہتر ہے, کس کے لیے امیری بہتر ہے, کس کے لیے غریبی بہتر ہے. اب عزت اگر کالوں گوروں کو دیا گیا, یہ کالوں کا دل ٹوٹے گا. اسلام توڑنے نہیں آیا ہے, اسلام دل کو جوڑنے آیا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں نہ کالوں کو عزت ملے گی نہ گوروں کو حقارت سے دیکھا جائے گا. اب کس کو عزت ملے گی؟ جس کا آچرن, جس کا سوبھاؤ, جس کا کیریکٹر, جس کا کردار جتنا اجلا ہوگا, جس کی چھوی جتنی اچھی ہوگی, جو زنا سے پاک, شراب سے پاک, ترک نماز کی نحوست سے پاک, جو جھوٹ اور غیبت سے پاک, یعنی جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی سب سے زیادہ عزت پائے گا. یہ اسلام کا پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے دیا. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں تیری پہچان باقی رہے. یہ فلاں کنبے سے ہے, یہ فلاں کنبے سے ہے, یہ فلاں خاندان سے ہے, یہ فلاں خاندان سے ہے. اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, the most respectable near Allah is one who is God fearing person. کافروں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. وہاں اچھے لوگوں کی پیدائش میں اضافہ ہونے لگا. ایک دلت کی بیٹی جب پی ایم بن گئی, اس دلت کی بیٹی کو سراہا گیا, اس کو عزت دی گئی. اب ایک عورت کو عزت دی گئی, سماج کی بیٹی ٹیچر بن گئی, شکشکا, اس کو سراہا گیا, سمان دی گئی. اب ان میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا. جب پڑھے لکھوں کو سراہا گیا, جب اچھی چیز والوں کو سراہا جاتا ہے, اچھے لوگ سماج میں پیدا ہوتے ہیں. جب ایک ہونڈا جیل سے نکلے, 1000 گاڑی آگے 1000 گاڑی پیچھے چلے, تو سماج میں جو نوجوان ہے اس کے دماغ پہ ایک غلط تاثر جائے گا. کون سی عزت, کون سا کام کیا اس نے جو 2000 گاڑیاں ان کے استقبال کے لیے آ گئی. یہ بہت سارے بہت غریبوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. 10 20 50 اسکول کھول گیا, 50 مدرسے کھول گیا. ان کی وجہ سے ہزاروں گھر پل رہے ہیں. کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ 1000 گاڑی آگے 1000 گاڑی پیچھے رہے. تو 4-10 آدمی کو کاٹا چھانٹا, جیل میں رہنے کے بعد بھی شاسن کرتا رہا, اور نکلا تو 2000 گاڑی آگے پیچھے. اس کا اثر کتنا غلط ان بچوں پہ جائے گا. یہ بچہ 50 نوجوانوں کی ایک میٹنگ کرے گا, ایک تنظیم بنائے گا. وہ تنظیم بنا کے بولے گا شریفوں کا دن نہیں رہا, اب مار دھاڑ کاٹ کرے گا, گنڈوں کو عزت ملے گی. دیکھا تم نے فلاں گنڈا جیل سے ایک مولوی نکلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک مسجد کا امام نکلا, کوئی سلام کرنے والا نہیں. وہ خود سے سلام کرتا ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں. نہ کسی کو گالی دیتا ہے, نہ کسی کو مارتا ہے. یہ سب کے کام آتا ہے. جنازے کی نماز پڑھاتا ہے, نکاح پڑھاتا ہے. یہ صاحب دوسروں کے فاتحہ پڑھاتا ہے, جمعہ کے دن خطاب کرتا ہے, لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے, مسجد میں چپ چاپ رہتا ہے, اپنی زبان ہاتھ سے کسی کو کشٹ نہیں پہنچاتا ہے. یہ اپنے آپ سے دوسروں کو سرکشت رکھتا ہے. یہ شریف آدمی, اس کو سمان دے. نہیں, اب یہ سلام کرے گا مجھ کو, میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں, یہ مجھ کو سلام کرے گا, میرے گھر آئے گا, اور میں اس کا مذاق اڑاؤں گا. تیری تنخواہ 4000 ہے, اور 4000 تو ہمارے بچہ دودھ کھانے میں مہینے میں خرچ کر دیتا ہے, 4 لاکھ ماہانہ تیری کیا حیثیت ہے. جب سے ساری غلط بھاونا دماغ میں پیدا ہوگی, تب سے سماج میں اچھے لوگوں کی تعداد میں کافی گراوٹ آ گئی. جب شریفوں کو پامال کیا گیا, شریفوں کو ذلیل کیا گیا, شریف کون بنے گا؟ یہ فونڈوں کی جب چاندی کٹنے لگی, نوجوان 10 کی ٹیم بنا کر مار دھاڑ شروع کیا. 2-4 آدمی کا مرڈر کیا. اب یہ دادا ہے, اب یہ بابا ہے, اب یہ مافیا ہے. آئے سماج میں تو لوگ ڈرنے لگے, کار سے اترا تو لوگ کرسی لے کے دوڑ گئے. صاحب یہ دادا آ گیا, نانا آ گیا, یہ صاحب مافیا آ گیا. اب مافیاؤں کی عزت کی وجہ سے مافیاؤں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. گونڈے کو عزت دی جائے گی, آنے والی نسلیں گونڈا بنیں گی. شرابیوں کو سمان دیا جائے گا, نسلیں شرابی بنیں گی. تو اسلام چاہتا ہے کہ ایسا سماج, جس سماج میں گندے لوگ کم رہے, اچھے لوگ زیادہ رہے, شریف زیادہ رہے, شریر کم رہے. تو اسلام نے وہی ضابطہ دیا ہے, شریفوں کو عزت دے, متقی کو سمان دے, نیک لوگوں کو سراہ, اس کو پروموٹ کر. جب نیک لوگوں کو عزت ملے گی, کرائے کے مکان میں رہتا ہے, فوٹ پاتھ پہ رہتا ہے, ٹوٹی چپل پہنتا ہے, 2 دن بھوکا رہتا ہے, مگر اس سے کیا ہوا؟ یہ عزتدار شریف ہے, زنا شراب سے پاک ہے, یہ کسی کو کشٹ نہیں پہنچاتا ہے, یہ سب کو لاپ پہنچاتا ہے. ان کو سمان دیا جائے, محفلوں میں ایوارڈ دیا جائے, اس کو انعام دیا جائے. جب نیکوں کو سراہا جائے گا, شریفوں کو سراہا جائے گا, تو سامنے نوجوان دیکھے گا ان کے پاس دولت نہیں, سماج میں عزت ہے, ان کی قدر ہے,
ہے تو ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو ہم بھی ہمارا اچھا رہے گا, صحبہ اچھا رہے گا, کیریکٹر اچھا رہے گا. نبی کے قانون پر عمل کرنے سے دنیا بروں سے خالی ہوگی, اچھے لوگوں سے بھرتی چلی جائے گی. مصطفیٰ کا ایک ضابطہ, مصطفیٰ کی ایک حدیث سماج کو پریورتت کرنے کے لیے کافی ہے. مگر ہم نے غیروں کا تو منہ دیکھا اور اپنی تعلیمات پہ ہم نے پردہ ڈال دیا. ہمیں قوالی اچھی لگنے لگی, ہمیں مشاعرہ اچھا لگنے لگا, ہمیں 10-10 گھنٹے گھر میں ٹی وی کو دیکھنا اچھا لگنے لگا. تقریر سال میں ہوتی ہے 1-2 گھنٹے اور ٹی وی 10 گھنٹے میری آنکھ جمی رہتی ہے. تو میرا بچہ کب کیسے سنے گا کہ عالم کہتے کسے ہے, اسلام کہتے کسے ہے, اور وہ سنے گا طلاق کا کوئی میٹر کافر اٹھائے گا. ہماری بیٹی بولے گی ہاں یہ تو بولتا ہے کہ عورتوں کی غریبہ کے خلاف ہے, اور یہ تو ہے ہی ایسا. ہم نے بیٹی کو جاہل رکھا, اسلام نہیں سمجھا, اب وہ کافروں کا سپورٹ دے رہی ہے. ہمارا بیٹا 10 گھنٹے تک ٹی وی سے چپکا رہا, وہ کرینہ کیٹرینہ اور عامر خان اور شاہ رخ خان کی تہذیب کو دیکھا, سمجھا یہی اسلام ہے, اور اسی لباس کو اپنایا. اب جب بات آتی ہے اسلام کی, یہ بولتا مجھ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب تک میرا بچہ فلمی ایکٹر کو دیکھتا رہے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, کرکٹر کو پڑھتا رہے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا, پولیٹیکل لیڈر سے چپکا رہے گا اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک میری بیٹی اسکول کالج سے چپک کر سر سے دوپٹہ ہٹا کر اور جینس ٹی شرٹ پہن کر اسی انگریزی تعلیم کو زندگی کا مقصد حیات بنا لے گی, اسے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام سمجھ میں کب آئے گا؟ ان تمام دنیا دارانہ کلچر کو تیار کر جب میرے بچوں کے دماغ میں مصطفیٰ سما جائے, مصطفیٰ کے بیٹے حسین سما جائے, مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ سما جائے, تو میری بچی بولے گی کرینہ کیٹرینہ نہیں, میرے لیے ماڈل فاطمہ الزہرا ہے, میرے لیے ماڈل زینب ہے, میرے لیے ماڈل حضرت رابعہ بصری ہے, میرے لیے ماڈل جناب محمد رسول اللہ ہے, حضرت امام علی مقام ہے, حضرت امام حسن ہے, مولا علی ہے, غوث اعظم ہے, خواجہ غریب نواز ہے. اور جس دن ان کو ماڈل مان لیا گیا کچھ نہیں رہے گا, ساری دنیا ہماری دھمک سے کانپے گی. پھر اسی طرح دوبارہ ہندوستان میں اللہ چاہے گا ہمیں کلمہ پڑھنے والے کو ہی دوبارہ بھارت کا حاکم بنا دے گا. امریکہ سے لے کے ہندوستان تک پوری دنیا میں ایک ہی شاسن ہوگا, وہ شاسن ہوگا خدا کا, خدا کی شریعت کا قانون نافذ ہوگا. اس وقت اب گورے کالے سب کے لیے مصطفیٰ کے قانون میں بھلائی کا راز ہوگا. کوئی سیکھے گا تب نہ. ہندوستان کے بہار میں ایک ہفتہ پہلے ایک عورت کو کرسی میں باندھ کر ہاتھ اور پاؤں کو مظفر پور میں باندھ کر جلا دیا گیا. سارا شہر اس خبر کو سن کے ہل گیا, سارا ہندوستان صدمے میں ڈوب گیا. مگر بتائی تو کوئی بیان دیا ہو امت شاہ جی اور مودی جی, ایک انجینئر جل گئی نہیں جلا دیا گیا. وہ ایجوکیٹڈ لڑکی, پڑھی لکھی عورت, ان کے انجینئر ہاتھ اور پاؤں کو کرسی میں باندھ کر تیل چھڑک کر آگ لگا دی. اگر وہ غیر مسلم انجینئر کو ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس میں شریک ہوتا, آج ہندوستان کے 35 کروڑ لوگوں کو وہ گالیاں سننی پڑتی. یہ نیوز چینل والے سیدھا رشتہ اس کا اسلام سے جوڑتے تھے. اسلام یہ سکھاتا ہے کیا, اسلام یہ کہتا ہے کیا؟ آج کوئی کسی آپ پنڈت جی کے پاس جا کے بولتا نہیں یا ہندوازم یہ سکھاتا ہے کیا, ہندوازم یہ بتاتا ہے کیا ایک عورت کو باندھ کے آگ لگا دی جائے؟ نہیں, ہم کوئی کام کریں. میرا کوئی لچا بچہ سلیگوڑی کے اشرف نگر میں ہزاروں کی آبادی ہے, 2-4 شرابی لچا گیری کرتا ہے, نیو جلپائی گوڑی ریلوے اسٹیشن پہ لوٹتا ہے پاٹتا ہے. وہ 5 بچہ ہے, وہ 5 بچے کو اسلام تم سمجھ میں آ گیا. اور یہاں یہ 5,000 لوگ ہیں جس میں نمازی ہیں, نیک ہیں, اچھا کام کرنے والے ہیں, ایمبولینس خرید کر غریبوں بیماروں کا بھلا کرنے والے ہیں, غریبوں مسکینوں مالداروں سب کو برتن فری دے کر لوگوں کو راحت پہنچانے والے ہیں, غریبوں مفلسوں بیواؤں کا علاج کرانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے ہیں. یہ اچھے لوگوں کا کوئی چرچا نہیں ہوا. جو لچا ریل کے ڈبے کو توڑ کر 2-4 کے لیے چاول نکالتا ہے, اس کو اسلام سے جوڑ دیا. یہ نہیں بولا کہ عبداللہ نے ایسا کیا ہے, زکریا نے ایسا کیا ہے, جناب فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے. نہیں, سیدھے مسلمان نے ایسا کیا ہے, مسلمان ایسا ہے, مسلمان ایسا ہے. یہ کون سی بد نظری اور تنگ نظری ہے یار؟ وہاں کوئی رمیش کرتا ہے تو بولتا ہے رمیش نے ایسا کیا ہے, اور ہندوازم سے اس کا رشتہ نہیں جوڑتا ہے. اور یہاں پہ مسلمان کچھ کر دے تو سیدھے 35 کروڑ مسلمان اور شریعت اور اسلام سب کچھ اس کو نظر آنے لگتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے ہم برا کریں تو ہم کو کہا کہ تو برا ہے,
میرے مذہب سے کیا رشتہ ناتا ہے؟ مذہب کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھ، حدیث سے سمجھ، بزرگان دین کے اعمال سے سمجھ، نیک لوگوں سے سمجھ، اسلامی تاریخ سے سمجھ، اسلامی تاریخ کے چیپٹر کو پڑھ کے سمجھ۔ اسلام نے عورتوں کو کیا عزت دی ہے، تو کیا سمجھ پائے گا؟ عورتیں جل رہی ہیں، انجینئر ایک زبان اسٹیٹمنٹ تک نہیں دیتا۔ دہلی راجدھانی ہے بھارت کی، 1 مہینہ پہلے وہاں ایک عورت کو گڑگاؤں ریلوے اسٹیشن پر چھری مار مار کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ عورت مر گئی، چیختی رہی پانی پانی، مگر ظالم لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں آس پاس تھے، جنہوں نے دیکھا کہ مر رہی ہے، پانی کے لیے حلق سوکھ رہا ہے، یہ دم توڑنے والی ہے، پانی پانی کر رہی ہے، مگر ظالم لوگ جو ان کے ارد گرد کھڑے تھے سب موبائل سے ویڈیو فلم اتار رہے تھے، اور اس بھی مرنے والی عورت پر ترس کوئی نہ کھاتا تھا کہ پانی کا ایک گلاس لا کے اس مرنے والی کو پانی کے ایک بوند ان کے حلق میں ڈال دیں۔ نہیں، لوگ فلم بنا رہا ہے، اپنے دوست کو واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ یاد رکھنا، تو بھی مرے گا اور تو بھی پانی کے لیے تڑپے گا۔ تیرا بھائی ویڈیو فلم بنائے گا، تو تڑپتا ہوا مر جائے گا۔ جو دوسروں کو پانی نہ پلائے، ویڈیو فلم نکالے اور اس کی بھی فلم نکالی جائے گی اور وہ بھی تڑپ تڑپ کے رہ جائے گا، پانی کی ایک بوند نہ ملے گی۔ یہ ملٹی میڈیا موبائل، یہ واٹس ایپ اور یہ صاحب کہے کہ یوٹیوب اور یہ سیلفی لینے والی چیزوں نے ہماری تہذیب کو مٹا دیا، ہمیں آدمی سے جانور بنا دیا، ہمیں کھوکھلا بنا دیا، گناہ بے لذت کا عادی بنا دیا، ہمیں بیمار کر دیا۔ موبائل کے چپ سے چپک دیکھتا رہا، ناچ اور ڈانس کو دیکھتا رہا، وہ نوجوان شادی سے پہلے ہجرہ ہو جائے گا، اپنی بیوی کے قابل نہیں رہ جائے گا، ان کی بیوی دوسروں سے منہ کالا کرنے پر مجبور ہو جائے گی، سماج میں بلاತ್ಕಾರ کا ماحول پیدا ہوگا، جینس اور ٹی شرٹ سے بلاತ್ಕಾರ پھیلتا ہے، سیلفی سے بلاತ್ಕಾರ پھیلتا ہے، اور سر سے دوپٹہ ہٹنے سے بلاತ್ಕಾರ پھیلتا ہے، گینگ ریپ کی گھٹنائیں ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی جب شارٹ سے شارٹ لباس پہنے گی وہاں بلاತ್ಕಾರ کا ہونا طے ہے، مگر مجھ کا آنسو بہاتا ہے میرا پردھان منتری۔ میں کہتا ہوں بھارت میں روزانہ دہلی میں گینگ ریپ کی گھٹنا ہو رہی ہے، عورتوں کی گریما کو پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اسٹیج پہ نچوایا جا رہا ہے، عورتوں کو دکان میں بیٹھا کے عورتوں کو تصویروں میں ایڈ دے کر اپنی دکان چمکائی جا رہی ہے، یعنی عورتوں کو بزنس چمکانے کا ذریعہ، عورتوں کو آنکھ کی ہوس کی تسکین کا ذریعہ، عورتوں کو نچانے کا ذریعہ، اپنا ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ان عورتوں کو ننگا کر کے نچوایا گیا۔ میں کہتا ہوں اگر تیرا سینہ 56 انچ چوڑا ہے تو امریکہ یورپ سے جو گندے لوگ آتے ہیں اور بیچ چوراہے پہ آپس میں چپک جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر میرا ہندوستانی نوجوان بگڑتا ہے۔ اگر چوراہے پہ پابندی لگا دی، امریکہ والا تو ناچنا امریکہ میں، اگر بھارت میں قدم رکھے گا تو ہندوستانی لباس پہن کے رہنا پڑے گا، ہندوستانی لباس پہننا پڑے گا۔ کوئی ہندوستان کی ناریاں جینس ٹی شرٹ نہ پہنیں گی، اگر کالج جانا ہے تو جائے، سر سے دوپٹہ کو ڈھک لے تاکہ بال پہ غیروں کی نظر نہیں پڑے۔ اگر پردے کا خیال کر دیا گیا تو بلاत्कार آٹومیٹک بھارت سے مٹ جائے گا۔ اس لیے اسلام 1400 سال سے چیختا ہے کہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کر، عورتوں کو سیکورٹی دے، عورتوں کو پردے میں رکھ تاکہ بلاत्कार کا ماحول پیدا نہ ہو۔ یہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، زناکاری مٹانے کے لیے عورتوں کو عزت دینے کا ذریعہ ہے، نہ کہ آزادی چھیننے کا ذریعہ ہے۔ یہ لباس، یہ قانون پردہ عورتوں کو عزت ہے۔ میں کہتا ہوں تم سے زیادہ پڑھی لکھی عورت امریکہ کی ڈاکٹر وہ ماریا تھی جو اسلام دشمنی کرنے آگے آئی تھی، قرآن اور حدیث کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر تاکہ عورتوں کو نفرت دلائے۔ لیکن 1-2 مہینے کی اسٹڈی کے بعد ماریا کہتی ہے تعجب ہے، کس اسلام کے خلاف میں عورتوں کو نفرت دلاؤں؟ وہی اسلام میں بیٹی ہوں، میرا باپ آج سے 1400 سال پہلے بیٹی کی پیدائش پہ چہرہ غصہ کرتا تھا، چہرہ غصے سے کالا ہوتا تھا، دن بھر منہ چھپاتا تھا تاکہ کوئی پوچھے نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جو باپ اپنی اولاد کی پیدائش پہ چہرہ کالا کر لے وہ باپ ہے کیا؟ باپ ظالم ہو گیا تھا، باپ کے سینے کا دل پتھر ہو گیا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتا اور بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ کالا ہو جاتا۔ یہ ظالم ستمگر باپ، اسی کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہے اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، اسی کے نطفے سے لڑکا ہو یا لڑکی اولاد ہے، اور دونوں سے ایسا محبت ہونی چاہیے، مگر یہ ظالم بیٹوں سے پیار کرتا تھا اور بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ ظالم اپنے بیٹے کو حق دیتا تھا مال میں، جائیداد میں، اور بیٹی کو حق سے محروم رکھتا تھا، اپنی بیویوں کو نوکرانی سمجھتا تھا، 50-100 عورتوں کو گھر میں لا کے رکھ لیتا تھا، ساری سبھوں کی سبھوں کے حقوق کو پامال کرتا تھا، نوکرانی بنا کے ماں کو رکھتا تھا، اسے
गरीब बनाया था। औरतें बेवा हो जाती थी, इसे बकरी की मेमनियों के ढेर पर रखा जाता और उसे मनहूस समझा जाता। यानी नारियों को इतना गिरा दिया गया था कि जलील और रुस्वा कर दिया गया था। इनकी पैदाइश पे आंसू, और ये बेवा हो जाएं तो आंसू, और फिर ये बढ़ जाएं तो इनको जिंदा दफन कर दिया जाए। डॉक्टर मारिया कहती है, किसने जीवन दान दिया, किसने औरतों को जिंदा किया, किसने औरतों को जिंदगी दी? मारिया कहती है, एक मसीहा पैदा हुआ था 1400 साल पहले। उस मसीहा को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। उस मोहम्मद मुस्तफा ने ऐलान किया था कि बेटी जब पैदा होती है तो अल्लाह की रहमतों की बारिश हो जाती है। उन्होंने कहा था, जो 3 या 2 या 4 बेटियों को पाले, मुझ मोहम्मद अरबी के साथ वो जन्नत में रहेगा। मुस्तफा की इस बशारत ने जिंदगी का नक्शा बदल दिया, लोगों की तहजीब बदल दी, अरब और दुनिया का कल्चर बदल दिया। जिसका चेहरा काला होता था वह बेटी की पैदाइश की तमन्ना करने लगा, पैदाइश पर खुशियां मनाने लगा। बेटी पैदा हुई है, जन्नत ले जाएगी, बेटी पैदा हुई है, रहमत की बारिश होगी। इस बेटी जो सहमत थी, रहमत किसने बनाया? यह बेटी जो गोद में ना ली जाती थी, अब बेटा से पहले बेटी को गोद लिया जाता है। किसने यह सम्मान दिलाया? ये औरतें कम जलील थी। इस्लाम ने कहा एक वक्त 150 औरतें नहीं, 4 औरतों तक के रखने का परमिशन है। जिस अरब में 100 औरतों से लोग शादी करते, बगैर शादी के 100 औरतों को रख लेते, इस्लाम ने इस गलत नीति का खात्मा किया। कहा 4 शादी तक का परमिशन, एक वक्त 4 बीवी रख सकते हो, जो मर्द उसको टॉयलेट कर सकता है। और पैगंबर आजम ने मशरूत तरीके से 4 का परमिशन दिया। औरतों को इज्जत दी इस्लाम ने, जो खाओ वह पिला, वो खाओ वह खिलाओ, जो पहनो वह पहनाओ, इलाज मुआवजा तेरे जिम्मे, महर की रकम तेरे जिम्मे, और शादी के बाद औरत का बाप नहीं खिलाएगा, तुम वलीमा खिलाओ। इस रूए जमीन पर सबसे बेहतर खाना वलीमा का खाना, वलीमा से बेहतर कोई खाना नहीं। वलीमा की दावत कोई दे तो बस शौक कबूल करना सरकार की सुन्नत है। ये वलीमा का खाना कौन देगा? बेटी का बाप नहीं, ये वलीमा का खाना लड़का खिलाएगा, शादी की खुशी में खिलाएगा, महर की रकम लड़का देगा, वलीमा का खाना लड़का खिलाएगा, बीमारी का इलाज लड़का कराएगा, रानी बन के औरत रहेगी। औरत को रानी बनाया इस्लाम ने। जब औरत पूरी हो जाए, औलाद वाली हो जाए, इस्लाम कहता है नौकरानी मत समझना, वह बीवी थी तुम्हारी, वह बेटी थी तुम्हारी, अब ये माँ है तुम्हारी। इस माँ के पांव के नीचे तेरी जन्नत है, इससे चिपक के रहना। जो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा, हर नजर के बदले में मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। तो औरत जब माँ की गोद में आई, मुस्तफा ने रानी बनाया। औरत जब बीवी बनी, मुस्तफा ने रानी बनाया। औरत जब माँ बनी, इसे रानी मुस्तफा ने बनाया। औरतें गरीब थी, कंगाल थी। इस्लाम के पैगंबर ने कहा, बाप के मरने के बाद बाप की जायदाद में औरतों को भी हिस्सा मिलेगा, मर्दों को भी मिलेगा। बाप के बैंक बैलेंस में बेटी को भी मिलेगा, बेटे को भी मिलेगा। शौहर मर जाए, बीवी को हिस्सा मिलेगा, औलाद मर जाए, माँ को हिस्सा मिलेगा। औरतों को 3 दरवाजों से रास्ता खोल दिया गया। बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सा, शौहर की जायदाद में हिस्सा, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा। डॉक्टर मारिया कहती है, इस्लाम से ज्यादा औरतों को सम्मान किसने दिया है? औरतें जलील थी, रानी बनाया इस्लाम ने। औरतें कंगाल थी, उसे मालदार बनाया इस्लाम ने। औरतें बेवा थी, बेसहारा थी, उसे शादी का दिन दिखाया इस्लाम ने। अब मारिया कहती है, जमीन से उठाकर इज्जत के आसमान पे पहुंचाने वाला इस्लाम अब दुनिया गवाह रहे। मैं इस्लाम दुश्मनी के लिए चली थी, बगैर समझे, अब जानबूझकर इस्लाम को मैंने पहचान लिया है। इस्लाम ने जितनी इज्जत दी है, उतनी इज्जत किसी मजहब ने नहीं दिया है। अब मैं जानबूझकर कलमा पढ़ती हूँ, दुनिया गवाह रहे कि मारिया कलमा पढ़ती है, मुशर्रफ इस्लाम हो जाती है। ये मोदी जी, ये अमीर शाह जी, ये सारे लोग पढ़े अमेरिका यूरोप की तारीख। इस्लाम ने जो औरतों को इज्जत दी है, दुनिया का कोई मजहब न आज तक दिया है, न कयामत तक दे पाएगा। ये कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को 2-4 भूखे भेड़ियों से बचाने के लिए है, ताकि गुलाब के फूल बनकर अपने दरख्त और अपने चमन से जुड़कर खिलती रहे और घर को जन्नत बनाती रहे। बता दे सारा हिंदुस्तानी जिसके पास बीवियां हैं, जिन बीवियों ने नाक में दम करके रखा है, ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। सीधा करना चाहेगा तो तलाक टूट जाएगी, और टूटना तलाक है, घर उजड़ जाएगा। हुजूर ने आखिरी पीरियड में तलाक का आदेश दिया है। वह तलाक जिसे तू बोझ समझता है, यह बोझ नहीं है, यह तलाक नेमत है, यह तलाक उपहार है, यह तलाक गिफ्ट है, यह तलाक एक तोहफा है।
मैं कहना चाहता हूँ, मैं पैदा हुआ पूर्णिया में, मैं आके सिलीगुड़ी में बस गया। सिलीगुड़ी मैंने शादी कर ली। मैंने लड़की और लड़की के बाप माँ को नहीं पहचाना। मैंने मौलाना साहब से कहा एक लड़की थी, मैंने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला इस लड़की को अंदर से कोढ़ी का मर्ज है, अंदर से इस औरत को, और ये औरत निस्वानियत के औसाफ से खाली है। ये औरत है ही नहीं, देखने में औरत है। ये औरत अगर सब कुछ है भी तो मैं काम करने ऑफिस जाता हूँ। ये 10 साल पहले से 3-4 लोगों से चक्कर चला रही है। शादी के बाद भी वो अजनबी लड़का मेरे घर में आता है। मुझको पता चला कि वो उससे दिल बहलाती है। जब मैं आता हूँ, घर में रहता हूँ तो वो नहीं आता, जब मैं चला जाता हूँ तो फोन से खबर होती है वो आ जाता है। मुझको पता चल गया, मैंने देख लिया। अब उस सूरत में क्या रह जाता है मेरे लिए? या तो उस मंजर को मैं देखता रहूं और कुछ नहीं करूं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर ऐसा मैं करूं तो मुझसे बड़ा हिजड़ा, मुझसे बड़ा भड़वा कोई दुनिया में न होगा जो अपनी बीवी को ज़िना करता हुआ देखे, उसके बावजूद उससे राजी रहे। उसका नाम है दयूस, और वह दयूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अब दूसरा रास्ता है, या तो मैं उस औरत को छोड़ के मैं भाग जाऊं, निकाह के बाद वो मेरी बीवी बन गई है, और जो बीवी और बच्चों को छोड़ के भाग जाता है वह होता है भगोड़ा। उस भगोड़े के बारे में हदीस में आया है, और जब तक भगोड़ा वापस घर बीवी के पास में आ जाए उसका कोई फर्ज, उसका कोई नफ्ल कबूल नहीं होगा, उसकी नमाज कबूल ना होगी, उसका कोई रोजा कबूल ना होगा। वो खाने काबा में हज करता रहे, सऊदी अरब में नौकरी करता रहे, कोई हज कबूल ना होगा जब तक कि वापस अपनी बीवी अपने बच्चों में ना आ जाए। बीवी औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, वह गुस्सा करेगी, वह जिद करेगी, वह ज्यादा बोलेगी, मगर इसीलिए तो हमको कहा गया है तू सब्र कर। सब्र करेगा जो औरतों की तकलीफ पे, उसका दर्जा साबिरीन का दर्जा होगा, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। और जब रूठ जाए तो अपने से बढ़ के उसको मना। वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, कम अक्ल है, तू भी ऐंठेगा, वो भी ऐंठेगी तो घर उजड़ जाएगा। वह कमजोर है, कमजोर को ज्यादा प्यार किया जाना चाहिए। इसीलिए मर्द को आदेश है अपनी तरफ से पहल करके उसको मना ले। वह कमजोर है, नाक़िसुल अक्ल है। ये सारी जिद बर्दाश्त की जाएगी, गुस्सा बर्दाश्त किया जाएगा, वह घर को सामान को तहस नहस कर दे, वो सब कुछ बर्दाश्त होगा। लेकिन एक औरत जब ज़िना करने लगे, जब दूसरे मर्दों को बिस्तर पेश करने लगे, उस वक्त कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बर्दाश्त कोई करता है तो वह दयूस है, दयूस के लिए जहन्नम है। जरा गौर से सुन लेना, मैं भाग भी नहीं सकता, भगोड़ा होगा, कोई नमाज भी कबूल ना होगी, और मैं उसके साथ रह भी नहीं सकता। वह दयूस में ठहरूंगा, वह उस कमरे में ज़िना करेगी, मैं देखता रह जाऊंगा। मैं खुद जहर खा के मर जाऊं, एक रास्ता है। जहर खा के मरूंगा तो खुदकुशी करना है, ये हराम मौत है। या उसको मार दूं जला के, ये दूसरे को कत्ल करना, ये मारना है। अब एक ही रास्ता रह जाता है, वो रास्ता है कि हम तलाक के जरिया उससे अलग हो जाएं, ताकि वो अपना रास्ता चुन ले और मैं इस आग में चलने से बच जाऊं। अब बताओ कि ये तलाक एक गिफ्ट है जो हमें जहन्नम से भी बचाती है, ये तलाक हमें खुदकुशी से भी बचाती है, ये तलाक हमें आजादाना ढंग से जीने का एक नया रास्ता अता करती है। आखिरी पीरियड में, आखिरी मरहले में तलाक है, और तलाक देना जायज है। लेकिन जायज चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद जो अल्लाह को जो चीज है वो तलाक है। इसलिए मुस्लिम सोसाइटी में आज तिलक और जहेज के मुतालबे ने तलाक को बढ़ावा दिया। बेपर्दगी से दूसरों से दिल लगा, उसने तलाक के मुतालबे को तेज कर दिया। अगर इस नहुसत से बचना है, कोई मोदी जबान खोलेगा क्यों? ये हमारी शरारत है। नमक ज्यादा हो गया तो तलाक, पलंग नहीं लाई तो तलाक, बाइक नहीं लाई तो तलाक। हमने इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया तो मोदी की तलवार तो गर्दन पे लटकेगी ही। तातारी काफिरों की तलवार लटकी थी कल बगदाद में, कई लाख मुसलमानों को कत्ल करके उसके सर पे बैठकर तातारी ने शराब पिया था। जब मुसलमान तौबा करके दोबारा इस्लामी कानून पे लौट के आए, फिर वही तातारी काफिर कलमा पढ़ के मोमिन बना, फिर लूटा हुआ बगदाद दोबारा आबाद हुआ। मुसलमान जब इस्लामी कानून को ताक पे रख देता है, फिल्मी कल्चर को अपना लेता है, काफिरों की तहजीब को घर में घुसा लेता है, तब अल्लाह ताला काफिरों की तलवार की गर्दनों पे लटका देता है। यह हार्ड कानून बनाएगा, ये फसाद के नाम पे बस्ती को उजाड़ेगा। हम मुस्तफा के कानून का मजाक उड़ाएंगे, ये मेरा घर उजाड़ेगा, ये मेरे वतन में आग लगाएगा, ये हमारी बस्ती को तबाह बर्बाद करेगा। हम डरेंगे, सहमेंगे, हम कांपेंगे और हम काटे जाएंगे। जो अल्लाह की बात न मानेगा उसकी गर्दनों पे काफिरों की तलवार चमकेगी। कानून
वो अल्लाह का कानून तस्लीम कर ले, तौबा कर ले, हमारे समाज में तलाक का वाकया ना होगा। अगर होगा भी तो अगर ये मामला हो गया जायज तरीके से, यानी लीगल वे में तलाक दिया गया और लड़की वाले को नाराजगी है, वो उलमा के पास केस करे, शरी अदालत में, इदारे शरीया में इस्लामी फैसला वहां से मांगे। ऐसा नहीं कि हम पलंग नहीं दिया, वो तलाक दे दिया और हमने झूठ कचहरी में केस कर दिया। लाका आग लगा रहा था मेरी बेटी को, सास पानी पेट्रोल डाल रही थी, ससुर उसका बंबई में है और फंसा दिया, ससुर उसका तेल डाल रहा था, उसका भाई बंबई में है और फंसा दिया, उसका भाई रस्सी से हाथ बांध रहा था, वो भी लंगटा झूठा और तू भी झूठा। झूठों से जब हिंदुस्तान की कचहरी में मुसलमानों का मुकदमा फर जाएगा तो मोदी तो बोलेगा ही ये गरिमा के खिलाफ है। अपना सारा केस अदारे शरिया में हल कर और तलाक के वारदात को खत्म करने के लिए अपनी बेटी की गुट्ठी में इस्लाम पिला दे और मर्दों को भी इस्लाम सिखा दे, ताकि वह औरतों के हक जाने और बीवियां अपने शौहर के हक जाने और पर्दे में रहे, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा, ताकि दूसरा हसीन लड़का उसकी नजर में न समाए और अपने शौहर की अहमियत घट न जाए, अपने शौहर से आजाद होके दूसरों से दिल न लगा ले। मुस्तफा का कानून पर्दा घर में आ जाए और औरतें इस्लाम जान जाए, मेरा केस कचहरी में ना जाए, इदारे शरिया में जाए, किसी को तलाक तलाशा पर बोलने की हिम्मत ना होगी। शरीयत के कानून पर हम अमल करेंगे। जब संकट की घड़ी आएगी तो हमारी मदद मेरा खुदा करेगा, मेरा मुस्तफा करेगा।